لیکن ایک اور مسئلہ دیکھو، میری اور آپ کے دل میں بھی کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب جیسے وہ ہمارے دوست کلاس فیلو ڈاکٹر وقار، جیسی جہاز میں جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں چونکہ وہ کام کے آدمی تھے تو میں کھڑا ہوا ملاقات کے لیے. ایک تو اس لیے بھی کہ بھائی چلو پرانے دوست ہیں، ایک اس لیے بھی کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل میں جس کی قدر ہوتی ہے تو خالی صرف یہی نہیں ہوتا کہ قدر ہے، اس کے عمل سے وہ قدر ظاہر ہوتی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پر دیکھو، آپ کے ابا گھر میں آئے، آپ موبائل میں لگے ہوئے کر کے نا پب جی کھیلو، ابا آئے بیٹھ گئے سامنے، ابا کو یوں دیکھا، ابا میرے دل میں آپ کی بہت قدر ہے، چل رہا چل. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا جب کوئی انسان گھر میں آتا ہے، کوئی بڑا گھر میں آتا ہے، کوئی سلام ہوتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے اس کو عزت دی جائے. دیکھو ابا جب گھر میں آیا کرے نا تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا، خاص طور پہ سفر وفر سے آئے تو کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیا کرو. بعض پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو رہے ہیں، ابا دبئی سے آ رہا ہے ہل ہی نہیں رہے. یہ اب ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے. کوئی بھی ریلیٹو آیا ہے، ابا تو آپ سب سے بڑے قریبی رشتے دار ہیں، آپ کے سب سے قریب ترین رشتے دار آپ کے کون ہیں؟ ابا بھی آپ کے رشتے دار لگتے ہیں. ڈی این اے کروائیں پتہ چل جائے گا. تو یہ عزت وزت سب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے، شارٹ ہو رہی ہے. تو مجھے اپنا واقعہ یاد ہے نا، ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا تو جمعرات کو میں مدرسے سے گھر آیا کرتا تھا. میں جب گھر آیا ہوں تو مجھے پتا چلا والد صاحب گیٹ سے اندر آ رہے ہیں. والد صاحب کا ایک مخصوص انداز تھا گیٹ کھولنے کا. میں سمجھ گیا گیلری میں والد صاحب داخل ہوئے تو میں فوراً بستر سے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا کہ یار اب آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے ملتا ہوں. تو اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں وہ اتنا ایک تسلی تھی کہ آخری عمل بھی کیا تھا، ایک تھوڑی سی اللہ معاف فرمائے ہم نے ٹوٹی پھوٹی سی عزت دے دی. باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایسا نہیں ہے کوئی ناراض دنیا سے گئے ہوں، پڑے رہتے پوستیوں کی طرح. آئیں گے تو دیکھیں گے، منہ ادھر کر لیتے، بعض یہ بھی تکیے منہ چھپا لو جیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں. تو جس کی بھی آپ قدر کرتے ہو وہ قدر آپ کے ایٹیٹیوڈ سے وہ قدر جھلکتی ہے کہ نہیں جھلکتی ہے بھائی؟ ماں کی قدر، باپ کی قدر. قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم آپ کے قدردان ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں، ہم آپ کے قدردان ہیں. تو کیا کر رہے ہیں قدردانی؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی کہتا ہے یہ پھر کیا ہے، منہ کے فائر ہے، یہ کیا کرنا ہے بھائی؟ بیگم سے بول رہا ہوں میں آپ کا بہت قدردان ہوں. بہت سے لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے، میں آپ سے بہت خوش ہوں، میں آپ کی خدمت کی قدر کرتا ہوں. بیگم کہتی ہے ہو جائے پھر ایک پیزا، چلے پھر سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. کوئی آپ کا اس کے ساتھ رویہ بالکل وہی ہے جیسا جمشید کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ہے. جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا تو بیگم بولے گی نا وہ تو وہ قدر نہیں کرتا، وہ بھی ایسے ہی آپ قدر کرتے ہو، آپ بھی ویسے. تو کیا یہ بھی غنیمت ہے، منہ سے اظہار کر دینا، یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے، لیکن یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. کیا خیال ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی کو ویلیو دیتے ہو اس ویلیو کے اثرات آپ کی زبان اور آپ کے اعضاء سے ظاہر ہونے چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کنجوس لوگ زیادہ قدر کرتے ہیں یا کم قدر کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. سخی لوگ اسی عمل پہ کم دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں؟ دیکھو چھوٹی کمپنیاں، ایک پکوڑے بنانے والی کمپنی ہے، چھوٹی سی کمپنی، ہو جاتا ہے کاروبار ہر طرح کا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے گولے گنڈے کا ٹھیلا لگایا، اس بزنس کو رجسٹرڈ بھی کرا لیا. وہ اپنے ملازمین کی کتنی قدر کرے گا؟ اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی، بہت بڑی کمپنی ہے، اس کمپنی میں کوئی ملازم اگر اچھے کام کرے گا، کمپنی کو ترقی دے گا تو وہ زیادہ قدر کرے گا. دونوں کے قدر کا طریقہ برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نہیں ہو سکتا بھائی. میں ایک اسلامک بینک کے ایک بڑی اچھی پوسٹ پر ایک مینیجر تھے لیکن وہ مینیجر سے ہٹ کے بھی ان کی ایک الگ پوسٹ تھی، مجھے اس پوسٹ کا نام بھول گیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بڑی بینک میں سنی جاتی ہے، بڑی آپ کی ویلیو ہے تو آپ مینیجر کی پوسٹ پر، لیکن بڑا نام ہے یار آپ کا اس بینک میں. تو کہنے لگے میں جس برانچ میں مجھے بھیجا جاتا ہے نا میں اس کو رن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سب لوگ اکاؤنٹ وہیں آگے کھول لیتے ہیں، میری پی آر اتنی میں نے بنا لی ہے. کیا بینک کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بندہ ہمارے بہت کام کا ہے. کام کا کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں کڑوی کثیری سنتا ہوں کلائنٹ کی، الٹی سیدھی آڑی ترچی سنتا ہوں، جو آ رہا ہے اس کا عزت دے رہا ہوں، اکرام کرا رہا ہوں. تو پھر سب لوگ کہتے ہیں یار جدھر یہ بندہ ہو ہمارا اکاؤنٹ بھی وہی ہوگا. تو یہ برداشت سے اور اخلاق سے. اب کیا کہتے ہیں، مجھے ایسی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے جہاں بینک کی وہ برانچ نہ چل رہی ہو نا، بالکل تھکی ہوئی ہو، کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا، کہہ رہے میرا ٹرانسفر وہاں ہو جاتا ہے، چلے گا اس کو بھیج دو تو یہ بینک کی یہ برانچ چلے گی. کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور چل جاتی ہے وہ، کیونکہ ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہے. تو بینک والے بھی قدر کرتے ہیں پھر ایسے آدمی کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دنیا میں ایسا ہے، ہر جگہ قدر تو سب کی جاتی ہے کام کے آدمی کی، مگر قدر کا طریقہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. بے قدرے بھی لوگ ہوتے ہیں اور جو قدر کرنے والے ان میں بھی قدر میں فرق ہوتا ہے. کنجوس آدمی کیا کرے گا؟ تھوڑی سی قدر کرے گا. بہت زیادہ آپ نے احسان کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک دودھ پتی پلا دے، بس یہ اس نے آپ کی بہت زیادہ
بولو قدر کی ہے. وہی میں نے بتایا تھا نا, وہ کنجوس نے اپنے بچوں کو دیسی گھی لا کے دیا تو ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. بچوں کی قدر ہے بھائی اس کے دل میں, تو گھی کا ڈبا نہیں کھلے گا, ڈبے سے روٹی لگا کے کھاؤ گے. پھر الماری سے لگا لگا کے کھائی انہوں نے, جب ڈبے کو الماری میں رکھ دیا اس پہ بھی مار پڑی ہے کہ کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قدر میں اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں قدر انسان کے کام کی ہے. جو کام کا آدمی ہوگا میں اس کی قدر کروں گا, جو کام کا نہیں ہے تو تمہارے حسن و جمال اور تمہاری خوبصورتی یا تمہاری دولت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جیسے عورت کا شوہر یا بیوی مالدار ہو, آدمی کی بیوی وہ کام کی نہیں ہے, اس کے کہہ رہا ہے میں نے تیری دولت سے کرنا کیا ہے. محلے کے امام مالدار ہے لیکن نہ نماز پڑھا رہا ہے نہ وہ کوئی بیان کر رہا ہے, مسجد کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, تو آپ کہیں گے بھائی تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ کی گاڑی, آپ میں نے کرنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم الى اموالکم ولا الى صورکم, اللہ کو تمہاری شکلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ کو تمہارے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو اس سے کوئی سروکاری. تو ہمارے مسائل ہیں ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم, اللہ صرف تمہارے اعمال اور دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. دل کی نیت بھی اصل میں ایک عمل ہے, تو چونکہ عمل کی دو قسمیں, ایک ظاہر اور باطن, تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا, ورنہ وہ بھی عمل ہی ہے, دل کی نیت بھی, تو صرف عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دین کی دعوت کا حاصل ہی یہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ہماری نظر میں قدر کے لیے الگ ٹائپ کے عمل ہونے چاہیے, اللہ کی نظر میں الگ. مثال کے طور پر فرض کرو اللہ نہ کرے مجھے کوئی بیماری ہو گئی, اللہ نہ کرے فرض کرو پیٹ کی کوئی بیماری ہو گئی. اب مجھے پتا چلا کہ پیٹ کا ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے اور اس نے بڑی محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, اس کا مطالعہ بہت ہے, تجربہ بہت ہے, لیکن ہندو ہے. وہ ہے کیا؟ ہندو ہے, پابندی سے وہ مندر بھی جاتا ہے, بتوں کی عبادت کرتا ہے, اپنی کلینک میں بھی 4-5 بھگوان اس نے رکھے ہوئے, اور جو کٹر قسم کا ہندو ہے وہ, لیکن اپنی فیلڈ کا کیا ہے, بہت ماہر ہے. اور میں پیٹ کا دائیں بائیں سے فرض کرو علاج کرا کے تنگ آ گیا, تو میری نظر میں جب پیٹ کا مسئلہ آئے گا تو یہ ہندو بیکار ہے یا کام کا ہے؟ کام کا آدمی ہے. مجھے اس کے بتوں کی عبادت سے کچھ لینا دینا ہوگا نہ, مجھے کیا لینا دینا بھائی, تو تیرا ذاتی معاملہ ہے, تو مندر جاتا ہے, کہ میرے تو پیٹ کا علاج تیرے پاس ہے, تو کر دے بھائی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک بزرگ ہے, بہت بڑے بزرگ نیک ہیں, آپ نے مسائل پوچھنے, فتوا لینا ہے, لیکن آپ کو پتہ یہ بڑے لیول کے اللہ والے, لیکن دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس, فتوا باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہے, تو آپ ان سے فتوا لوگے؟ ہے بھائی یار, نیک ہونا الگ بات ہے, علم ہونا الگ بات ہے, ان کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, ایک عالم ہے, قرآن و سنت کا علم تو بہت ہے مگر دیندار نہیں ہے, تو وہ اس اعتبار سے تو آپ کے کام کا آدمی ہے کہ مسائل کا علم جانتا ہے, لیکن اس اعتبار سے کام کا نہیں ہے کہ آپ اس سے دین سیکھیں, اللہ اللہ سیکھیں, اللہ کی محبت پیدا کریں, وہ نہیں ہوگی پیدا, وہ اس کے اندر نہیں ہے, تو آپ میں کہاں سے آئے گی. تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کام کا آدمی ہے, تو اس میں بھی معیار لوگوں کے مختلف ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہندو ڈاکٹر میری نظر میں کام کا ہے, اسلام کی نظر میں وہ کام کا نہیں ہے, کیونکہ شرک کرتا ہے. وہ شرک پر جو سزائیں ہیں اور شرک کی جو وعیدیں ہیں, قرآن تو نازل ہی شرک کی نفی کے لیے ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی, قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کس کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص میری نظر میں کام کا ہو, آپ کی نظر میں کام کا ہو, اللہ کی نظر میں وہ کام کا بولو نہ ہو, وہ کام کا نہ ہو اللہ کی نظر میں. آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں, آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں کام کا ہوں, یار مفتی صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں, ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے, بہت کام کے آدمی ہے. آپ کے گردوں میں تکلیف ہوئی, میں آپ کے کسی کام کا ہوں ہے بھائی؟ بولے کہ بھائی کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, مفتی صاحب اس بارے میں کام کے آدمی, جب گردوں کا مسئلہ ہوگا تو قدر کڈنی کے اسپیشلسٹ کی ہوگی, مفتی صاحب کی اس فیلڈ میں کوئی قدر, آپ پروٹوکول ہی نہیں دیں گے, آپ بات بھی نہیں سنیں گے. میں بتا رہا ہوں نا یہ نہیں, آپ بولیں گے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, یہی اسٹائل ہوگا نا, آپ ویلیو ہی نہیں دیں گے مجھے, اور نہیں دینی چاہیے, حقیقت بھی یہی ہے. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس میں اس کو ویلیو دے نا. 4 شادیوں کی بات آئے گی دم فوراً میرا تصور آپ کے دماغ میں گھومنے لگے گا, حالانکہ میں اس میں بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں, کیونکہ میں رشتے کراتا ہی نہیں ہوں. آج بھی ایک صاحب آئے, میں نے فلانا رشتہ, میں نے کہا بھائی ہم رشتے نہیں کراتے, میں اس میں بالکل آپ کے کام کا نہیں ہوں. اس کے ماہرین ہوتے ہیں, ماہر رشتیات دفتر ہوتے ہیں, شادیاں, وہاں جاؤ, ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے, اور ہماری